अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप और तख्ते दाऊद की एक ऐसी तालमेल की और ऐसी ताल्लुक की कहानी जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर क्यों तख्ते दाऊद को डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोड़ा जा रहा है? क्यों यहूदी रहनुमा ये चाह रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप ही तख्ते दाऊद पर बैठकर कसम खा ले? आखिर यहूदियों की इसके पीछे क्या चाल है और इसके पीछे क्या मंशा है? और आखिर तख्ते दाऊद जैसे मुकद्दस तख्त को ट्रंप के लिए क्यों सजाया जा रहा है, क्यों तैयार किया जा रहा है? यहूदियों की इसमें क्या साजिश है, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। मोहतरम नाज़रीन किराम, कभी न कभी आपने अपनी जिंदगी में तख्ते दाऊद का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, एक ऐसा कदीम, एक ऐसा पुराना तख्त जिसे दुनिया के 3 बड़े बड़े आसमानी मज़ाहिब यानी कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, इन तीनों ही मजहबों में जिस तख्त को बड़ा ही मुकद्दस और बड़ा ही मशहूर माना जाता है, वो आज इस जदीद दौर में इतना मशहूर क्यों हो रहा है और आज भी इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? नाज़रीन मोहतरम, तख्ते दाऊद के बारे में आपको बताते चलें कि तख्ते दाऊद वो तख्त है जिस पर बैठकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल क़द्र नबी हैं, उन्होंने हुकूमत की थी। नाज़रीन मोहतरम, तख्ते दाऊद ना सिर्फ एक तारीखी विरसा है बल्कि इसके इर्द गिर्द तक़द्दुस की एक ऐसी चादर लिपटी हुई है जो वक्त के साथ और भी गहरी होती गई और होती जा रही है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आज के इस जदीद दौर में जबकि ताकत और सियासत की जंग अपने उरूस पर है, बुलंदियों पर है, तो इन सब जंगों के बीच में, फिलिस्तीन इजराइल के बीच में इस तख्त का जिक्र क्यों किया जा रहा है और ये तख्त बीच में आखिर क्यों आ रहा है? और इसका ताल्लुक ट्रंप, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उनसे क्या ताल्लुक हो सकता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तख्ते दाऊद को डोनाल्ड ट्रंप के लिए सजाया जा रहा था? लेकिन आखिर इसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों सजाया जा रहा था, ये आज भी एक बहुत अहम सवाल बनकर उभर चुका है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि तख्ते दाऊद की आखिर हिस्ट्री क्या है, यानी तख्ते दाऊद क्या है और इतना ज्यादा अहमियत का हामिल ये तख्ते दाऊद क्यों है और क्या असल में तख्ते दाऊद यही है? तो दोस्तों चलिए तारीख पे नजर डालते हैं तख्ते दाऊद की। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम आपको बता दें कि तख्ते दाऊद की जो तारीख है वो हजारों साल पुरानी है। और नाज़रीन मोहतरम, ये महज एक तख्त या एक बैठने की जगह नहीं बल्कि एक मुकद्दस विरसा है, विरासत है एक, जिसे दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब खुदा की अता करदा हुक्मरानी की अता मानते हैं। ये तख्त अदल और इंसाफ और इलाही हिकमत की निशानी है। अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि न सिर्फ अल्लाह के एक अजीम नबी बल्कि एक अजीमुशान मिसाली हुक्मरान भी थे, वो इस तख्त पर बैठकर अदल और इंसाफ के साथ अपनी कौम के फैसले भी किया करते थे। कहा जाता है नाज़रीन मोहतरम कि ये जो तख्त है तख्ते दाऊद, इसे एक खास पत्थर पर बनाया गया था जिसे स्टोन ऑफ डेस्टिनी या तख्ते सुकून कहा जाता है। ये तख्त न सिर्फ अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में बल्कि बाद के लोगों में भी इंसाफ और हुक्मरानी की बुनियाद का हिस्सा रहा। अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर वो था जब बनी इसराइल एक मजबूत और मुत्तहिद कौम बन चुके थे। उस वक्त इनकी हुकूमत न सिर्फ पॉलिटिकल तौर पर महकम थी बल्कि ये अदल इंसाफ की हुकूमत पर मबनी थे। नाज़रीन मोहतरम, तख्ते दाऊद यानी इस तख्त पर बैठना ऐसी अलामत समझा जाता था कि हुक्मरान जो इस पर बैठा है उसको हुक्मरानी अल्लाह ताला ने अता की है और जो इस तख्त पर बैठा है वो सिर्फ खुदा के कवानीन के मुताबिक ही लोगों पर हुक्मरानी करेगा। नाज़रीन मोहतरम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद ये तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक मुंतकिल हुआ, जिन्होंने इस तख्त को और भी ज्यादा शानदार बना दिया। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अपनी हिकमत और इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे, वो इस तख्त पर बैठकर बनी इसराइल के उमूर चलाया करते थे। उनके दौर में इस तख्त को न सिर्फ हुकूमती फैसलों बल्कि मजहबी मामलात के लिए भी मरकजी हैसियत हासिल थी। ये तख्त सिर्फ एक तारीखी निशानी नहीं बल्कि एक रूहानी विरसा भी था जिसे आज भी मुख्तलिफ मजहबों के मानने वाले तक़द्दुस और अहमियत के साथ ही याद किया करते हैं। और यही वो तख्त है जिसने तारीख में कई अहम हुक्मरानों को अपनी अहमियत से नवाजा और ये आज भी एक पुरस्कार शय के तौर पर देखा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, तारीखी रिवायत के मुताबिक जब यरूशलेम यानी आज के फिलिस्तीन बैतुल मक़दस पर जब बहुत ज्यादा हमले हुए या जब भी इस पर हमले हुए तो ये तख्त या तो छुपा दिया गया या इसे अलग अलग मुकाम पर भेज दिया गया और बाद में तारीखी रिवायत के मुताबिक ये तख्त यूरोप ले जाया गया और वहाँ के बादशाहों की ताजपोशी में ये तख्त इस्तेमाल होता रहा। तारीखी शवाहिद के मुताबिक इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने सन 1296 में इस पत्थर को स्कॉटलैंड से हासिल किया था
اس کے بعد یہ تخت برطانیہ یعنی شاہی تخت کا حصہ بھی بن گیا اور تخت ایڈورڈ میں اسے نصب کر دیا گیا۔ 1296 سے لے کر آج تک تقریباً تمام برطانوی بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی اس تخت پر بیٹھ کر یا پھر اس کے ساتھ ہی کی گئی، جبکہ ملکہ ایلزابتھ سیکنڈ کی بھی اس پر ہی تاج پوشی کی گئی اور لاکھوں لوگوں نے اس تخت کی عظمت کو دیکھا۔ ناظرین محترم، تخت داؤد صرف ایک تاریخی یا سیاسی شے نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کے بڑے بڑے مذاہبوں کے لیے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تینوں بڑے بڑے ابراہیمی مذاہب یعنی کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت اس کو خدا کی جانب سے عطا کردہ اختیار اور حکمرانی کی علامت کے طور پر ہی دیکھتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تخت داؤد ایک حکمرانی کا ورثہ ہے جو کہ ان کے مسیحا کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ ان کے عقیدے میں مسیحا وہ شخصیت ہوگی جو دنیا بھر میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا اور ان کی طاقت کا اختیار کا مالک بھی بن جائے گا۔ اسی لیے یہ تخت یہودی روایات میں ایک خاص مقام بھی رکھتا ہے اور اسے ان کے قومی اور مذہبی معاملات کا ایک حصہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور ناظرین محترم، اب بات کریں عیسائی مذہب کی، تو عیسائی مذہب کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت اس پیشن گوئی سے جڑا ہوا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کے لیے بھی اس تخت کو ایک غیر روحانی مقام پر فائز کرتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے یہ تخت ایک یاد دہانی ہے کہ حکمرانی کا حقیقی حق تو خدا کی طرف سے ہی آتا ہے، اور کوئی بھی حکمران، کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی تخت پر بیٹھنے والا اس وقت ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ عدل و انصاف کے اصولوں پر چلے گا۔ ناظرین محترم، آپ کو بتا دیں کہ تخت داؤد کی اہمیت صرف مذہبی ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تخت داؤد کو آج بھی بہت زیادہ مقدس اور پراسرار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تخت داؤد جیسی مقدس اور پراسرار شے کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ جیسے عالمی یعنی دنیاوی رہنما کے ساتھ، دنیاوی حکمران کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ کیا محض یہ صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی خفیہ کہانی پوشیدہ ہے؟ دوستوں، اس تعلق کے لیے بہت سارے نظریات ہیں جو اسے اور بھی زیادہ دلچسپ اور پراسرار بنا دیتے ہیں۔ کچھ مذہبی اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ وہی شخصیت ہیں جو ان کے بڑے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں، اور یہ یہودی مذہب کے لوگوں کا ماننا ہے، اور یہ خواب پوری دنیا میں ان کی حکمرانی کا ایک سپنا ہے، اور اسی لیے یہودی لوگ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کو تخت داؤد پر بٹھایا جائے تاکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے رہنما کے طور پر پہچانے جائیں۔ یہودی عقائد کے مطابق تخت داؤد ایک مقدس تخت ہے جس پر ان کا مسیحا بیٹھے گا اور پوری دنیا میں حکمرانی کرے گا۔ ان رہنماؤں کو یعنی یہودی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ ان کے اس عقیدے کے لیے ایک مثالی شخصیت ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کو ایک مسیحائی رہنما کے طور پر دیکھا ہے جو ان کے مذہبی خوابوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ تھے تو ان کے پریزیڈنٹ کے دور کے دوران انہوں نے کئی ایسے فیصلے کیے جو یہودیوں کے نظریے کو اور ان لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں ایک انتہائی خطرناک فیصلہ کرتے ہوئے یروشلم جو فلسطین کا حصہ ہے اسے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا تھا، یعنی کہہ لیجیے راجدھانی بتا دی تھی اسرائیل کی، اور امریکہ کے سفارش خانے کو تیل اویو سے یروشلم تک منتقل کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ نہ صرف فلسطینیوں بلکہ پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودی تینوں مذہب کے لیے ہی بہت مقدس اور پاکیزہ مانا جاتا ہے۔ یہ جو ٹرمپ نے فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کو یہودیوں کے آس پاس بسنے کے لیے، فلسطین میں مضبوط پکڑ بنانے کے لیے اور آنے والے ٹائم میں فلسطینیوں کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک قدم مانا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آخری معبد کی تعمیر یعنی آخری ٹیمپل کی تعمیر یہودیوں کے نزدیک مسیحا کی آمد سے پہلے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جسے دجال کے ظہور اور دنیا پر یہودیوں کی حکومت کے لیے بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے۔ یہ نظریہ کہ یروشلم کے اس مقدس علاقے میں پھر سے سولومون ٹیمپل نامی ایک ٹیمپل کو تعمیر کیا جائے گا، ہزاروں سال سے یہودی لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں، اور مذہبی طور پر اس ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کی کئی کوششیں کی گئی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ اعلان کیا تو اس سے اس معاملے کو اور زیادہ ہوا لگ گئی۔ یروشلم یعنی کہ فلسطین کے بیت المقدس کو اسرائیل کی راجدھانی گھوشت کر دینا یعنی مان لینا اور امریکہ کے آفس کو وہاں پر منتقل کر دینا یہودیوں کی ریاست کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا گیا تھا۔ اس فیصلے نے نہ صرف یروشلم میں اسرائیلی کنٹرول کو اور زیادہ مضبوط بنا دیا بلکہ یہودی حلقوں کو، ان کے گروپس کو آخری معبد کی تعمیر کے لیے اور زیادہ حوصلہ افزائی بھی کر دی۔ یہودیوں کے گروپ جو یروشلم یعنی کہ فلسطین میں ہی رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے نہ صرف ٹیمپل کا پورا ڈھانچہ نقشہ تیار کر لیا ہے بلکہ انہوں نے تمام تر لباس یعنی کلوتھس، کپڑے وغیرہ
اور مذہبی اشیاء بھی تیار کر لی ہے کہ ہمارا جلد سے جلد وہاں پر ہیکل سلیمانی یعنی کہ ٹیمپل آف سلیمان جلد سے جلد قائم ہو اور ہم وہاں پر دھرنا دے دیں۔ لہٰذا ان تمام تر اقدامات نے ان مذہبی رہنماؤں کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہ شخص ہے جو ان کے مسیحا کے تصور کے قریب ترین ہے اور ان کے مسیحا کو آنے کی راہ تیار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تمام تر یہودی مذہب کے رہنما چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی تخت داؤد پر بیٹھ کر یہ حلف لے جو دنیا بھر میں ان کی حکمرانی کی علامت بن جائے۔ ان کے لیے نہ صرف یہ ایک پولیٹیکل قدم ہے بلکہ ان کی مذہبی پیشن گوئی کے پورا ہونے کی حقیقت بھی ہے۔ آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر عالم انسانیت کو ان شر پسندوں سے اور ان شر سے محفوظ فرمائے اور سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا میں امن و چین سکون قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔